السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. خصوصی سلسلہ لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں. میں ہوں پروگرام کی میزبان فوزیہ کلثوم رانا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپیشل سیگمنٹس میں ہم آپ کی ملاقات کروایا کرتے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمانوں سے. بہت ساری جو انیشیٹوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پروگریس کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو جاری و ساری ہوتی ہے اس سے آپ کو روشناس کرانا بہت ضروری ہے. تو آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اسپیشل، اس میں ہم بات کریں گے آج دنیا بھر میں اگر ہم بات کرتے ہیں انسداد تشدد یا پھر ٹارچر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں. اس حوالوں سے اور خاص طور پر انسانی حقوق کی پاسداری تمام تر ممالک نے کرنی ہے، جو کہ تمام تر بین الاقوامی قوانین کو مانتے ہیں. اس دنیا کے نقشے پر جو قائم دائم ہیں تو وہ کس طرح سے ان کی پاسداری کرتے ہیں. خصوصی طور پر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں 1947 کے بعد سے اب تک کون سے ایسے انسانی حقوق کے جو کنونشنز ہیں، جو چارٹرز ہیں، جو قوانین ہیں پاکستان اب تک بنا چکا ہے، کس طرح سے ان پر عمل پیرا ہے، ان میں قباحتیں کیا ہیں، اس پر عمل درآمد کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اپنے شہریوں میں شعور و آگاہی کس طرح سے پیدا کرنی ہے. اس کے لیے آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈائریکٹر جنرل ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کی وزارت کے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ہونا اور تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں انسانی حقوق کی، جب ہم پاسداری کی بات کرتے ہیں، پامالیوں کی بات کرتے ہیں، شکایات کی بات کرتے ہیں، ان کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں اور قوانین کے مطابق حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ڈائریکٹر جنرل محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کو کرنٹ افیئرز چینل کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلا سوال آج کے دن کے حوالے سے کروں گی. ٹارچر کے خاتمے کا دن 26 جون، بتائیے گا اس دن کو بنانے کا مقصد اور اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہمارے سننے والوں کو بتائیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوزی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں ریڈیو پاکستان کا، کرنٹ افیئر چینل کا، کہ انہوں نے آج خاص طور پہ اس پروگرام کا جو ہے اہتمام کیا، ترتیب دیا ہمارے سامعین کے لیے. اور میں اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے خاص طور پر بہت سے مواقع پہ یہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ارینج کیے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو سٹیزن ہیں، شہری ہیں، ہمارے سامعین ہیں، اس کے ریگولر جو سننے والے ہیں، وہ اس سے مستفید بھی ہو سکیں اور ان کو جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی جا سکے. آپ کا بے حد میں مشکور ہوں. اب آتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف. بہت آج کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے ہے ان سپورٹ آف دی ٹارچر وکٹم جو ہے، ان کے لیے یہ جو ہے آج کا دن ہے. اور اس سے پہلے میں صرف آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اپنے سامعین کے ساتھ بھی یہ ان کے سامنے باتیں کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس جو ہے ایکچولی ان کی بنیادی طور پہ یہ کیسے تشکیل پاتے ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں. ہیومن رائٹس کی ادروائز ڈیفائن کرنا بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایک ٹرم ہے یہ، لیکن اس کو اگر آسان طریقے سے ہم اپنے سامعین کے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ جو تشکیل پاتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا پرنسپل جو ہے اس کا رسپیکٹ کا ہے کہ رسپیکٹ آف دی ہیومن بینگ. اس کے بعد ڈگنیٹی ہے کہ انسان کی عظمت اور بڑائی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ باقی جتنے بھی ہمارے انسانی حقوق ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں. اور تیسرا بہت اہم ہے، وہ ہے نان ڈسکریمنیشن کا، کہ کوئی تمیز نہیں ہے، مرد ہے، عورت ہے، دیہاتی ہیں، شہری ہیں، ایک بارڈر کے اس طرف ہے، دوسری طرف ہیں، کیونکہ انسانی حقوق سارے یونیورسل ہیں. ان کا کسی بارڈر کے ساتھ کسی ایسی جو ہماری جو بندشیں ہیں جو دنیا نے اپنے طور پہ جو رکھی ہوئی ہیں سامنے، تو ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا. یہ یونیورسل ہیں ہیومن رائٹس. جہاں انسان ہے وہاں یہ حقوق ہیں. تو بنیادی تین چیزیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، بنیادی تین پرنسپل، وہ رسپیکٹ، ڈگنیٹی اور ڈسکریمنیشن ہے. انڈیپینڈنس بھی ہے، فیئرنیس بھی ہے، جسٹس بھی ہے. لیکن اب ہم دیکھیں کہ یہ جو تین جو ہمارے سامنے پرنسپلز ہیں، رسپیکٹ کا، ڈگنیٹی کا اور نان ڈسکریمنیشن کا، ان کی بیس پہ جتنے بھی انسانی حقوق ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت جو ہے اس کی ڈگنیٹی بنیادی چیز ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک انٹالرنس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جو ہے ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں معاشرے کے اندر تو ظاہر ہے وائلیشن کا عمل جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو جتنے بھی انسانی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یا انٹرنیشنل لاء میں یا ہمارے ڈومیسٹک لاء میں. ہمارا آئین ہے پاکستان کا، ہمارے قوانین ہیں، یہ سارے اس کو تحفظ دیتے ہیں. تو ہمارے پاس لکیلی بہت ہی اچھا ایک لیگل فریم ورک بھی ہے، بہت اچھا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں وہ 9 سے لے کے سیکورٹی آف اے پرسن سے لے کے
سیکورٹی آف لائف سے لے کے پروٹیکشن آف لائف اور لبرٹی سے لے کے اور جو ہمارے یہ ٹارچر کی جو پریونشن ہے، یہ ٹارچر کے جو ہم نے اس کے آئین کے اندر اس کو ہم کرائم کے طور پہ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی بیوٹیفلی جو ہے پروٹیکٹ کی گئی ہیں. اس طرح ہمارا PPC ہے، ہمارے لاز ہیں جو ان کے اندر بھی اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. یہ بالکل ایک کرائم ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم آپ کا کویشچن جو انٹرنیشنل جو کویشچن تھا، جی ہاں، تو اب پاکستان نے بھی جو انٹرنیشنل جو ہمارے یونائٹڈ نیشن کے 7 کور کنونشن ہے وہ سائن کیے ہوئے ہیں اور ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے، توثیق بھی کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہے، جن میں جو دو تو بیسک ہمارے جو بنیادی جو کنونشنز ہیں، کووننٹ ہیں، وہ سول پولیٹیکل رائٹس کا ہے. اس کے اندر بھی یہ ہمارے جو ٹارچر کے ایشوز جو ہیں اس کو لکھا گیا ہے اور ہم نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے دوسرے اکنامک رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، پھر اسپیشلائز قسم کے ہمارے جو کنونشنز ہیں وہ بھی ہم نے ریٹیفائی کیے ہیں، جیسے سیڈا ہے اگینسٹ ڈسکریمنیشن آف ویمن ہے، CRC ہے، چائلڈ رائٹس کا ہم نے کنونشن کیا ہوا ہے. پھر یہ پرٹیکولرلی آج کے دن کے حوالے سے جو کنونشن ہے وہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر، ادر کرول فارم ہیں جو ان ہیومن ہیں، ڈی گریڈنگ جو ہے انسان کی، اس کی پنشمنٹ اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ کنونشن ہے. اچھا، آپ نے ایک اور جو کویشچن کیا کہ اس کا آج کے دن کا جو ہے وہ تھوڑا سا پس منظر کیا ہے، تو یہ یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا 1997 میں، دسمبر 1997 میں. تو وہ جب اس دن جو ہے اس انٹرنیشنلی جو ہے پورے بین الاقوامی طور پہ اس کو منانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور 26 جون کو کیوں رکھا گیا؟ یہ جو ٹارچر کا کنونشن ہے ایکچولی یہ 1987 26 جون کو جو ہے وہ نافذ العمل جو ہوا تھا، اس لیے 26 کو کیونکہ یہ کنونشن جو ہے دنیا نے یہ ریٹیفائی کیا اور آج دنیا کے 162 سے زائد ممالک جو ہے اس کی توثیق کر چکے ہیں. تو یعنی دنیا نے بڑا وائڈلی جو ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اور اس کنونشن کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، اس کنونشن کی جو ہم رسپانس کرتے ہیں فار ایگزیکیوشن آف ڈفرینٹ آرٹیکل آف دس کنونشن، تو اس میں آپ نے اپنے ملک کے لاز دیکھنے ہوتے ہیں، کیا یہ لاز اس کے مطابق ہیں، پھر پروگرامز دیکھنے ہیں، پھر آپ کے ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، پھر آپ نے اپنے لوگوں کو اس پہ شعور دینا ہوتا ہے، اویئرنیس کی بات کی جاتی ہے، پھر اس کا امپلیمنٹیشن پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس کی سطح پر کون کون سے ادارے جو ہیں وہ آپ تشکیل دیتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، سو دیٹ اس کی مانیٹرنگ ہو سکے. بہت ہی ایک بنیادی نقطہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. محمد ارشد جو ڈائریکٹر جنرل وزارت انسانی حقوق کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ نے حوالہ دیا جیسے کہ 162 سے زائد ممالک جو ہیں اس کو ریٹیفائی کر چکے ہیں. تو فرمائیے گا کیا ہندوستان اس میں شامل ہے؟ اور اگر ہندوستان اس میں شامل ہے تو اقلیتوں کی حالت اظہار کی جب ہم بات کرتے ہیں، مقبوضہ وادی کا اگر میں حوالہ دوں تو ہمیں وہاں پر ٹارچر اور ریاستی دہشت گردی خاص طور پر نظر آتی ہے، انسانی حقوق نہ ہونے کے برابر دکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جی ہاں، بالکل یہ دیکھیں آج انٹرنیشنل ڈے ہے ان سپورٹ آف دی وکٹم آف ٹارچر. آپ نے ہندوستان کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ ہندوستان بھی اس کا پارٹ ہے اور اس انٹرنیشنل کنونشن کی امپلیمنٹیشن اس کے اوپر بھی اسی طرح ہے. اس کے علاوہ UDHR ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جو 1948 کے اندر جو ہم نے جو ہے پوری دنیا نے جو ہے اس کو ایک کسٹمری لا کے طور پہ جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس کا بھی وہ پارٹ ہے. تو اگر ہم کشمیر کی وادی کا یا منارٹیز کے ایشو جو انڈیا کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اس کی اگر ہم بات کریں خاص طور پہ کشمیر کی، تو اس میں تو وہ کوئی میرا خیال اس کا ڈیٹا کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اگر آپ ہم پرٹیکولرلی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی بات کریں، وہاں کی خواتین کے ساتھ جو تشدد کے واقعات ہیں اور جو جینڈر بیس وائلنس جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر ریپ کے ایشوز ہیں، سیکسول ایکسپلائٹیشن اور سیکسول وائلنس ہے، اور اس بدترین اس کی شکل جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ ملے گی. اس کا ڈیٹا بھی سارا موجود ہے اور اس کو وار ٹول کے طور پہ جو ہے وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے 3-4 پرنسپل کی جب آپ بات کی آپ کے ساتھ، رسپیکٹ، ڈگنیٹی اور نان ڈسکریمنیشن، یہ کہاں ہے پھر اگر دیکھا جائے اس خطے کے اندر؟ تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ اس کو پوری دنیا کو دینا پڑتا ہے پھر اس پہ. لیکن یہ آپ کے سامنے چیز کیا وجہ نظر آتی ہے کہ جب ہم ایک بیسک سے کنونشن کی بات کرتے ہیں جس کے تحت قانون سازی کی جاتی ہے، جس کو عملی طور پر عمل بھی کیا جانا ہوتا ہے. اگر میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو اگر ہم مفاد کی بات کرتے ہیں، سالمیت کی بات کرتے ہیں اور انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان نے جو ایفرٹس کی، جو خاص طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، میں خاص طور پر یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی پھانسی کے خاتمے کے لیے، کیونکہ کسی بھی ملک کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے تناظر میں قوانین بنائے بھی جاتے ہیں اور تمام تر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. دوسرا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی مسنگ پرسنس کے حوالے سے. کیا تضاد نظر نہیں آتا کہ کہیں پر تو پاکستان جو کہ تمام تر چیزوں کو فالو بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے حالات و واقعات کے تناظر میں، تو دوسری جانب جو ہے ہندوستان جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہی پورے نہیں کر پاتا، لیکن عالمی طاقتیں اور یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ایک سوالیہ اور مجرمانہ خاموشی ہمیں ملنے کو ملتی ہے ان کی جانب سے. جی ہاں. اچھا، آپ نے
جو ابھی جو ایشوز جن کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو آپ نے مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی ہے، دوسرا یہ جو انٹالرنس اور ٹارچر کی جو بات کی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہمارا جو پچھلا پورا ڈیکڈ گیا ہے، یہ لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پارلیمنٹ نے بہت اچھے جو ہے اس میں اقدامات لیے ہیں اور بہت سے اچھے قوانین جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور بڑا ڈیلیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ، جیسے آپ اگر میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں کہ زینب کا جو کیس ہوا چائلڈ ابیوز کا، تو اس کے بعد جو ہے بڑا سیریسلی جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہماری منسٹری نے. پھر ایک بل جو ہے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری بل جو ہے وہ بنایا، اس کو انیکٹمنٹ ہو چکی ہے. تو یہ وہ ایسی پرو ایکٹیو انیشیٹیوز ہیں. اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسی طرح وومن سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں ہمارے، وہ بھی پرو وومن جو لاز ہیں اس کی پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، چاہے وہ ریپ کے اگینسٹ ہے، آفینسز ریلیٹڈ ٹو آنر کلنگ تھے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ ایشو جو پاکستان میں تھوڑا سا بھی امرج کیا ہے، جس نے تھوڑا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہماری سوشل ویلیوز کو، اسٹرکچر کو، وہیں پہ جو ہے وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ آ گئی. آپ نے ڈیتھ پینلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اباؤٹ 26-27 ایسے کرائمز ہیں جن پہ ڈیتھ پینلٹی ہے، لیکن اس کو ہم نے بڑا کریٹیکلی جو ہے ریویو کیا ہوا ہے. ہم نے ایک ریسرچ بھی کروائی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کون کون سی ایسی ہم لیگل ریفارم جو ہے لے کے آ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر خطہ، ہر جو ایک ریجن ہے، اس کے اپنے جو کلچرل ویلیوز جو ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ لیجسلیٹ بھی کیا جاتا ہے. ایک دم سے ہم ان 27 جو ہماری جو کرائمز ہیں جو جس پہ ڈیتھ پینلٹی ہے یا جو ہماری کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک دم سے سب کو جو ہے وہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کی اپنی کلچرل یہاں کی ڈیٹرنس کو مینٹین کرنا جو ہے سوشل اسٹرکچر کے اندر، وہ بھی ایک بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہم ان کو ریویو ضرور کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے ان کو ان کرمنل جو ہمارے جو اس وقت پروویژنز ہیں، ان کو کہاں کہاں پہ ہم ریویو کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ ان کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، سو دیٹ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی ڈسٹورشن بھی پیدا نہ ہو. لیکن بڑا پرو ایکٹیولی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جذباتی طور پہ پاکستان کو ڈیسیژن لیتا ہے، نہیں، بڑا ریشنل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. بڑی ڈیلیبریشنز ہوتی ہے اس پہ. پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں اس پہ اچھا خاصا وقت دے کے ان کو فائنلائز کرتے ہیں ایسے بلوں کو. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی، جو ہماری جو انفورس ڈسپیرنس کی جو باتیں ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کس طرح کا کوئی ایشو ہے یا کہیں پہ ہمیں کوئی انسیڈنٹ ایسے ملتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کمیشن موجود ہے، کمیشن آف انکوائری آف انفورس ڈسپیرنس جو ہے، یا ڈسپیئرڈ پرسن پہ ہے. اس میں انہوں نے اچھا خاصا جو ہے جو ٹریسنگ جو کی ہے، ان کا اچھا خاصا ریکارڈ موجود ہے. ان کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے جو ہے لوگ کہاں کہاں ڈسپیئر ہوئے اور کہاں کیسے وہ ریکور بھی ہوئے ہیں. ان کے پاس جو بھی کوئی کیس آتا ہے، اس کے بعد ان کی ایک GIT جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. وہ پورا ایک میکانزم موجود ہے پاکستان کے اندر، اور ان کو پھر وہ ٹریس کر لیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کس وجہ سے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اگنورڈ چیزیں ہیں. ان کے اوپر پراپرلی جو ہے حکومتی سطح پہ اور ہماری جو کمیشنز ہیں، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی اچھی خاصی ہوئی ہے ہیومن رائٹس میں. جیسے ایک پہلی تو میں نے آپ کو اس انفورس ڈسپیرنس کمیشن کے بارے میں بات کی. دوسرا، ہماری منسٹری کے اندر ہر سیگمنٹ آف پاپولیشن جو ہے اس میں الگ الگ سے ہماری کمیشنز موجود ہیں، سو دیٹ کہ ان ایشوز کو ایڈریس، جیسے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اس کو ہم ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں آج کل. اس سے پہلے جو ہے ہمارے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے، وومن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے امپاورمنٹ کو دیکھتی ہے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی اس گورنمنٹ نے جو ہے دو سال پہلے جو ہے اس کا قانون تو بن چکا تھا، لیکن کمیشن تشکیل نہیں پا چکی تھی. وہ کمیشن ہے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف دی چلڈرن، وہ بھی تشکیل تاکہ بچوں کے رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جا سکے. اسی طرح فورتھ کمیشن جو ہے ابھی ریسنٹلی مئی میں گورنمنٹ نے جو کانسٹیٹیوٹ کی ہے، وہ ہے کمیشن آن دی رائٹس آف دی منورٹیز. یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں ہے. تو یہ اقلیتوں کے حوالے سے جی ہیں. تو یہ سارے انسٹیٹیوشنل میکانزم پاکستان کے اندر موجود ہے اور افیکٹلی جو وہ اپنا پرفارم کرتے رہتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ کے تھرو اور جیسے بھی ہم اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں سسٹم کو. ڈائریکٹر جنرل وزارت انسانی حقوق محمد ارشد، یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ جینڈر کی، خواجہ سرا ٹرانسجینڈر، جیسے آپ نے حوالہ دیا مختلف کمیشنز کا، تو بتائیے گا جینڈر کے حوالے سے خصوصی طور پر وزارت کیا کر رہی ہے، اور کیا خواجہ سراؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو ان کو رائٹس جو ہیں ہمارا آئین فراہم کرتا ہے، ان کی عملداری جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے کیا کوئی کمیشن سیل شکایات آتی ہیں؟ عام طور پر ان پر تشدد کے حوالے سے شکایات ملتی ہیں، پھر وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تھانے میں یا پولیس یا کچہری میں ہمیں اس طرح سے انصاف نہیں مل پاتا ہے. بہت ساری ڈسکریمنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں. جی فوزیہ صاحبہ، یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. آئی تھنک یو آر ویل اویئر اباؤٹ آل ٹائپ آف جینڈرز. جی ہاں، تو یہ آپ کا اچھا کویسچن ہے. اور منسٹری آف ہیومن رائٹس نے
ایک لا جو ہے میں آپ کے سامنے اور اپنے سامعین کے لیے جو ہے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک لا ہے, بڑا اسپیسیفک لا, اسپیشل لا ہے جو فار دی رائٹس پروٹیکشن آف رائٹس آف دی ٹرانسجینڈر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ جو بنا ہے یہ بہت, میں سمجھتا ہوں بہت ایک خوبصورت اور ایک ویل ڈیفائنڈ اس کے اندر جو ہے وہ سروسز بھی دی گئی ہیں, اور سروسز کے علاوہ ایک میکانزم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے رائٹس کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لا ہے جس کے اندر ایک چیپٹر رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ کا بھی رکھا گیا. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ اینڈ رول آف دی گورنمنٹ اس کے اندر رکھا گیا ہے ایگزیکیوشن کے حوالے سے, سو دیٹ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری وزارت میں جیسے یہ انیکٹمنٹ ہوئی, اس کی انفورسمنٹ کے لیے, انفورسمنٹ کے ایشو آتے ہیں, انیکٹمنٹ بہت ہوئی ہوتی ہیں لیکن انفورسمنٹ کے عام طور پہ, لیکن اس لا کو اسپیشلی خاص طور پہ کیونکہ ایک اسپیشل لا تھا اور خاص ایک سیگمنٹ کے اوپر تھا, ہماری جو ٹرانسجینڈر پاپولیشن ہے اس کے اوپر تھا, تو اس لیے اس چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے یا اس کو اچھی انفورسمنٹ کے لیے ایک ہماری منسٹری کے اندر ایک اس کی امپلیمنٹیشن کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے, جس کے اندر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, وہ خود بھی موجود ہیں اس کے اندر, سو دیٹ کہ وہ ایک ایڈوائزری کے طور پہ جو ہے گورنمنٹ کو اپنی سجیشن بھی دے سکیں. انکلوسیو یہ اپروچ کے تحت بنایا گیا ہے جس میں گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں, جس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خود لوگ بھی موجود ہیں جن کے اپنے ایشوز ہیں. اچھا, ٹرانسجینڈر بھی مختلف جو ہمارے اپروچ ہے, مختلف اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں ان کو مختلف ہم نے جگہ دی ہے اس میں, تاکہ وہ میل ٹرانسجینڈر ہیں یا فیمیل کی جو ایپٹیٹیوڈ ہیں وہ سب کی اوپینین وہاں پہ آ سکے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک اس کی پھر گاہے بگاہے ہم میٹنگ کرتے رہتے ہیں. دوسری چیز اس کے پریکٹیکل جو اسٹیپس لیے گئے ہیں اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ پولیس کی سینسٹائزیشن ہماری منسٹری نے کی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ پولیس کے سم ٹائم ٹارچر کے واقعات ہوتے ہیں, یا انسٹیٹیوشنل جو اس طرح کی کوئی کسٹوڈیل کو ٹارچر ہو جاتی ہے یا مس بیہیو کیا جاتا ہے یا ان کا نام ٹھیک نہیں لیا جاتا, ان کے ساتھ مذاق کے طور پہ, جی ہاں, تو اس کو ایک ہیومر کے طور پہ لیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک ڈویژن آف لیبر کے طور پہ دیکھیں تو ناچ گانا شاید انٹرٹینمنٹ ان کا ایک پیشہ رہا ہے. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہم نے سینسٹائز کی, نو دیز آر ہیومن بینگ. اور پولیس کی جو سینسٹائزیشن ہم نے اپنی منسٹری کے اندر بھی ان کے سیشن کیے ہیں, اور جو پولیس کے جو فرنٹ لائن کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور ہم نے ایک گائیڈ لائنس پھر تیار کی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود ٹرانسجینڈر پرسنس. تو وہ ہم نے پھر اس کے بعد جو ہے ڈسپلے کرنے کے لیے ہر پولیس اسٹیشن کے لیے بھی تیاری کی کہ ہر پولیس اسٹیشن پہ وہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں وہ پلیس کر دی جائیں, ڈسپلے کر دی جائیں. فاقی سطح پہ آپ نے ٹریننگز دی ہیں؟ جی ہاں, یہ فاقی سطح پہ دی ہیں اور ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم نے آئی جیز جو ہیں ہمارے پروونشل جو آئی جیز ہیں ان سب کے ساتھ بھی ہم نے وہ گائیڈ لائنس شیئر کی ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو امپروو کرنا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پولیس اسٹیشن لیول کے اوپر ان میں فردر کسی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے ہماری اپریشیٹ کیا ہے کہ ہماری ان کی اچھی فیڈ بیک آئی ہے کہ یہ گائیڈ لائن بہت اچھی بنی ہے, دیر از نو ہارم ٹو امپلیمنٹ دیز, اور ان کو ہم ڈسپلے کر لیں گے. اور اب اس کی سینسٹائزیشن جو ہے تھرو آؤٹ کنٹری جو ہے وہ ہو جائے گی. لیکن ہم نے ٹرائل کے طور پہ ہم نے انیشیلی جو ہے اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے, اور راولپنڈی پولیس کے ساتھ بھی کیا ہے. اچھا, ایک یہ سینسٹائزیشن. دوسرا اس کے بعد اب اس لا کے اندر بھی یہ موجود ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی دی گئی ہیں, تو اس میں کہا گیا کہ یہ ایک ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن سینٹر بنائے جائیں گے. اب ان کی سائیکو سوشل جتنی بھی ریہیبلیٹیشن ہے وہ وہاں پہ ہم سینٹر کے اندر ان کو دیکھ رہے ہیں. اگر ان کی کسی حکومتی سطح پہ, یس, تو اس کے لیے ہم ایک سینٹر آلریڈی پورا ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, اور اس کے لیے ہم ایک بلڈنگ ارینج کر لی ہے. تو ویری سون اس کو ہم لانچ کر دیں گے, سو دیٹ کہ ہمارے ٹرانسجینڈر پرسن جس کو سائیکو سوشل ہیلپ کی ضرورت ہے, میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, ان کی پلیسمنٹ ان امپلائمنٹ کی ضرورت ہے, ان کی ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم نے تو ان کو امپاور کرنا اکنامکلی بھی, نہ کہ تاکہ وہ سوسائٹی میں ایک باعزت جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارا پورا ایک پلان ہے, اور یہ جو خاص طور پہ جو ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن سینٹر جو ہیں وہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں, فعال کردار ادا کرے گا اس کی امپلیمنٹیشن پہ. اور ان کو اکنامک, یہ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر, یہ جولائی شروع ہو رہا ہے بس 2-4 دن کے بعد, تو نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں ہم اس پہ رائٹ آفٹر دس اس پہ ہم نے ایک ٹرانسجینڈر پرسن کا جو پروٹیکشن سینٹر ہے اس کا ہم نے ڈیولپمنٹ کی اسکیم جو ہوتی ہیں PC1 وغیرہ, اس میں بھی ہم نے وہ بھی ہم نے بھجوایا, اپروو ہو چکا ہے, وہ اس کی جو ہے ایلوکیشن ہو چکی ہے, گورنمنٹ نے اس کی ایلوکیشن بھی کر دی ہے, اور نیکسٹ جولائی سے جو ہے وہ اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹارچر کی, اور جو آپ نے بتایا نا کہ انسانی حقوق کے جب ہم کنونشنس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر عزت, ڈگنیٹی اور نان ڈسکریمنیشن, غیر امتیازی سلوک جو ہے وہ کسی بھی شہری کے ساتھ روا نہیں رکھا جائے گا. نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کے تحت ہی جو وزارت انسانی حقوق جو کام کر رہی ہے ان حوالوں سے آپ بتا رہے ہیں, بہت مفید باتیں آپ کر رہے ہیں. ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, جن کا تعمیری کردار ہم اپنی
جو ملکی اکانومی اس میں داخل کروا سکتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. افراد باہم معذوری, ایسے افراد جو لوگ شاید اگر ہم بظاہر اگر قوت بینائی کی بات کریں یا قوت سماعت کی بات کریں, قوت گویائی کی بات کریں, تو وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ٹیلنٹ کی صورت میں یا پھر ان کے کام کی صورت میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے شعبوں میں نام کمائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ صلاحیتوں سے بظاہر جو دوسرے انسانوں کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں پیدائشی طور پر. تو فرمائیے گا کہ افراد باہم معذوری کا جو شکار ہیں, جو آپ کی وزارت ہے انسانی حقوق کی, ارشد صاحب, کیا وہ ان کو جو جابز میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور جو ان کو قباحتیں اور ایگزیکیوشن کی طرف ہی میں آؤں گی خصوصی طور پر, تو ان حوالوں سے کیا آپ کی وزارت کس طرح سے ڈیل کرتی ہے, کس طرح سے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی الگ سے آپ لوگوں نے کمیشن تشکیل دے رکھا ہے, کوئی چیپٹر الگ سے ہے کہ ان کی بھی سنوائی ہے؟ جی ہاں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, یو آر ویل اویئر اباؤٹ آل دیز ایشوز. جی ہاں, اچھا, اس میں لکیلی یہ جو سبجیکٹ ہے ڈسیبلٹی کا یا اسپیشل ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر کے ساتھ ڈسیبلٹی بھی جڑا ہوا ہے, یہ لاسٹ ایئر تقریباً اکتوبر کے مہینے میں یہ سبجیکٹ جو ہے یہ منسٹری آف ایجوکیشن سے شفٹ کر دیا گیا ہماری منسٹری میں. نو وی آر ڈیلنگ دی سبجیکٹ آف ڈسیبل پرسن فار ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آلسو. آپ نے بجا فرمایا کہ 4 مین قسم کی کیٹیگریز ہیں ڈسیبل پرسن کی. پرسن ود ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں, پرسن ود ویژول امپیئرڈ ہیں, پرسن ود مینٹلی ریٹارڈڈ یا مینٹلی جو ال لوگ ہیں, جی ہاں, جو جی ہاں, ان کی سلو لرننگ بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی اسپیشل اور ایکسیپشنل ہمارے پرسنز ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں ظاہر ہے. اور چوتھی ہماری کیٹیگری جو ہے وہ فزیکلی ڈسیبل جو لوگ ہیں, جو مختلف اکوپمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو موبائل کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ہماری وزارت کے اندر پورا ایک پروگرام جو ہے وہ موجود ہے. جیسے یہ سبجیکٹ ہمیں شفٹ ہوا تو ہم نے پورا اس کا انالیسس کیا کہ رائٹ فرام دی ارلی ڈیٹیکشن سے لے کے کہ جیسے ہی کنسیو کرتا ہے بچہ تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ بالکل نارمل ہو کنسیو کیا گیا ہے یا اس کی کوئی ڈسیبلٹی جو ہے وہ سارٹ آف ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد میں 80s کے اندر جو ہے ایک NIH کے نام سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہینڈی کیپڈ بنایا گیا تھا. تو وہاں یہ ایکچولی ارلی ڈیٹیکشن سینٹر تھا کہ ارلی ڈیٹیکٹ کیا جائے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ نارمل ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیفارمٹی تو نہیں ہے. وہ اب بھی سروسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کے بعد یہ اس کی ارلی ڈیٹیکشن کے بعد جب وہ بچہ ظاہر پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے, اس کی سروائیول کی بات آتی ہے. تو تیسری چیز جو ہے پھر اس کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کی بات آتی ہے. ایجوکیشن ٹریننگ کے بعد جب وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر ظاہر اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑے گی, اس کی کوئی ووکیشنل ٹریننگ ہو, ووکیشنل اسکلز ہو, پھر تاکہ وہ اپنی کوئی امپلائمنٹ کے تھرو جو ہے اپنی جو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نارمل مین اسٹریم لائف کے اندر آ جائے. اچھا, ہماری وزارت کے اندر یہ رائٹ فرام اسپیشل ایجوکیشن سے لے کے اسپیشل ایجوکیشن ہے, ٹریننگ ہے, ووکیشنل اسکلز ہیں, اس کے بعد جاب پلیسمنٹ ہے. جاب پلیسمنٹ کے بعد ہمارے پاس ایک یہاں پہ بھی ایک آرڈیننس موجود ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسیبل پرسن امپلائمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن آرڈیننس 1961. کرنٹلی یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں 2% کوٹے کی پروویژن موجود ہے. یہ جتنی 4 کیٹیگری کی ہم نے معذور افراد کی بات کی ہے, ڈسیبل پرسن کی جو ہم نے بات کی ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز, تو اس میں 2% کوٹا ان کے لیے مخصوص ہے. تمام فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تمام پرائیویٹ آرگنائزیشن, ہر وہ آرگنائزیشن, ہر وہ اسٹیبلشمنٹ, ہر وہ انڈسٹری یا فیکٹری, ہر وہ آپ کا جو پبلک انٹرسٹ کی جو کمپنیز ہیں, ان سب کے اندر یہ 2% کوٹا جو ہے انڈر دس ایکٹ, انڈر دس آرڈیننس یہ موجود ہے, یہ پروٹیکٹیڈ ہے. یہ ہر اس آرگنائزیشن جس کے اندر 100 یا 100 سے زیادہ امپلائیز کام کرتے ہیں, وہاں 2 جو ہے وہ وہاں پہ ان کو پرسن ود ڈسیبل رکھنے ہوں گے. اگر وہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ آپ کا آرڈیننس کہتا ہے کہ اس کی سیلری پھر ریہیبلیٹیشن فنڈ میں وہ جمع کروائیں گے. تو یہ سسٹم ایک موجود ہے پاکستان کے اندر. اسی طرح پروونشل گورنمنٹ نے ڈیولوشن کے بعد جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے اپنے اپنے لاز بھی دیے ہیں. جو افراد باہم معذوری کا شکار ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 1961 کا آرڈیننس موجود ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, جاب ملازمتوں کے کوٹے کے حوالے سے, تو اس ماحول کو ان کے لیے سازگار بنانا, تو کیا وزارت کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے؟ فار ایگزامپل کوئی ویل چیئر پہ موو کرتا ہے تو کیا ریمپس وغیرہ بنانا ان کے لیے قدغن مطلب لازمی پابند کیا جاتا ہے؟ یہ جو سہولیات کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ جب نوٹس میں آتا ہے الیکشنز میں بھی, تو شاید اس طرح سے اگر سیڑھیاں ہیں بہت ساری, تو ایسے افراد جو نہیں چل سکتے ان کے لیے وہ سہولیات نہیں دی جاتی. تو بہت سارے معاملات میں ہم انہیں انکلوسیو بنانے میں تھوڑا سا پیچھے رہ جی بالکل, یہ آپ کی بالکل جی ویری گڈ, بہت اچھا. دیکھیں, میں نے جب ذکر کیا نا کہ پاکستان ہیز ریٹیفائڈ 7 کور کنونشن آن ہیومن رائٹس,
اس میں ایک کنونشن یہ یونائٹڈ نیشن کنونشن فار پروٹیکشن آف رائٹس آف دی ڈسیبل پرسن بھی ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز, ٹھیک ہے, UNCRPD ہم کہتے ہیں اس کو. تو اس لا میں اس کنونشن کے اندر یہ انکلوسیو اور فزیکل موبلٹی کو ایز کرنا فار دی پرسن ود ڈسیبلٹی, یہ اس میں مینڈیٹری ہے, رکھا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح ان کی موبلٹی اور ان کو انکلوسیو کرنا جو ہے ہمارے اپنے پروگرام اور پالیسیز کے اندر بھی ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک نیا بل بھی ڈرافٹ کیا ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے وہ کلیئر ہوا, سینٹ میں ہے, سینٹ میں بڑی اچھی اس کے اندر ڈسکشن اسٹینڈنگ کمیٹی نے جو ہے وہ کی. اس کے بعد وہ ایک بل اب فائنل فیک میں, وہ رائٹس بیسڈ بل ہے, تو اس میں یہ موبلٹی کا رائٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھا, اب آ جائیں بات کہ پریزنٹلی یہ جو ہے آپ نے کہا کہ ڈیفیکلٹیز ہیں ان کے لیے. دیکھیں, ہماری جو یہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن ہے, اور جو ہمارا جو جس کے ساتھ میں نے بتایا کہ نیشنل کونسل ہے ہماری, اس میں نیشنل کونسل فار ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبل پرسن. اب اس کے پاس انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ ایک ڈیزائن کیا, اس کو کہتے ہیں بلڈنگ کوڈز. بلڈنگ کوڈز کے اندر یہ موجود ہے کہ جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جیسے CDA ہے, جیسے LDA ہے, KDA ہے, جتنی آپ کے جو ہمارے جو پروونشل ہوڈ ڈپارٹمنٹ ہیں, ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ جتنے بھی یہ سب کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کیا ہے کہ بلڈنگ کوڈز کے اندر ہر بلڈنگ جب بنے اس کے اندر ایکسیسیبل انوائرمنٹ ہو فار موبلٹی آف دی پرسن ود ڈسیبلٹیز. تو یہ جب اس کے اندر رکھا گیا, تو اسی طرح اس کی ٹوائلٹ کیسی ہوں وہ بھی ایکسیسیبل ہونی چاہیے, انکلوسیو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو فار ایگزامپل جب بلڈنگ بنتی ہے تو ویل چیئر ایکسیسیبل ہو, لفٹ لگی ہوئی ہیں تو وہ بلائنڈ کے لیے بھی, ہمارے جو پرسن ویژولی امپیئرڈ جو ہمارے پرسنز ہیں ان کے لیے بھی اس کو پتا ہو کہ وہ بریل جو ہے اس کو اس کے تھرو جو ہے اس کو وہ پڑھ سکے, اور پڑھنے کے بعد انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنا موو کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں اس بلڈنگ کوڈ کے اندر ہم نے ڈیزائن کر دی ہوئی ہیں, اور وہ ہم نے وہی ہے شیئرڈ ود آل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ایز ویل, سو دیٹ کہ اس کو جب بھی اپنے PC1 بنائیں, جب بھی بلڈنگ بنائیں تو وہ انکلوسیو ہونے چاہیے. اچھا, پرانی بلڈنگس کو بھی امینڈ کرنے کے حوالے سے کچھ ہے, اور اگر جو فالو نہیں کرتے, اگر حکومتی اداروں کی ہم بات کرتے ہیں, شروعات تو ہمیں وہاں سے کرنی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اور حکومتی اداروں کو پابند بنانے کے لیے کچھ فائن, کچھ جرمانہ, کچھ اس طرح سے؟ اچھا, ابھی تک تو ابھی تک ہمارے پاس, کیونکہ اس سے پہلے رائٹ بیسڈ لا جو کیونکہ نہیں تھا, اب نیا جو لا آ رہا ہے اس کے اندر ہم اس کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ جتنی بلڈنگز ہیں وہ ایکسیسیبل ہوں. آپ کے بینکس کی بلڈنگز ہیں اس میں, مطلب یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ہونا, اس کا انڈیپینڈنٹ موبلٹی کا ہونا فار پرسن ود ڈسیبلٹی, یہ بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہیلپر ہو اور اسسٹنٹ ہو یا سپورٹ کرنے کے ساتھ. تو اس لیے یہ اب جو نیا بل آ رہا ہے رائٹ بیس بل, اس میں تجویز کیا گیا ہے, اور اس میں رکھا گیا ہے کہ یہ ان کو کمپلسری ہونا چاہیے, مینڈیٹری ہونا چاہیے فار جب بھی وہ بلڈنگ بنے, اور نئی پرانی بلڈنگ بھی. لیکن ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور اپنے سامعین کے لیے بھی, وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن پہ اسلام آباد لیول پہ کام شروع کیا ہے. وہ کیا ہے, جو ہمارے ایگزسٹنگ اسکولز ہیں, سرکاری اسکول جو ہیں, گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں, پرائمری سطح کے اسکولز ہیں, مڈل سطح کے اسکول ہیں, یا اس کے ہائر ایجوکیشن کے اسکول, یہ آپ کی سیکنڈری ہائر ایجوکیشن کے اسکول ہیں, تو ان کے لیے اب ہم نے انکلوسیو بلڈنگ کی بھی اس میں تجویز دی کہ ریمپنگ ہو. ٹیچر, اچھا, صرف بلڈنگ فزیکلی جو ہے وہ انکلوسیو کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا, وہ سفیشینٹ نہیں ہے. ضروری ہے کہ ٹیچر بھی انکلوسیو ہو, ٹیچر کو پتہ ہو, ایگزیکٹلی, پھر ان کا سسٹم, ان کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جتنے اب ہمارے اسلام آباد کے جو اسکولز ہیں ان کو ہم فزیکلی بھی جو ان کا فزیکل انفراسٹرکچر جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے, نیکسٹ ایئر سے ہم اس کو جو ہے انکلوسیو کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری اچھا پھر انرولمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بچے جو مائلڈ ہیں یا ماڈریٹ ڈسیبلٹی میں ہیں تو ان کو کم از کم ہم مین اسٹریم اسکولوں میں ایڈمیشن دیں. اس وقت جو ہے ہمارے 20,000 سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, وہ اگر ہمارے نارمل اسکولوں میں جائیں گے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی. ظاہر اگر وہ ویل چیئر پہ ہیں تو ایکسیسیبل انوائرمنٹ ہونا چاہیے فار دیئر موبلٹی. سیکنڈ تھنگ کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو وی ہیو ناؤ اسٹارٹڈ دی انکلوسیو ایجوکیشن آلسو ان اسلام آباد. انکلوسیو ایجوکیشن جو آپ لوگوں کا پلان ہے, منصوبہ ہے, اس میں آپ بتائیے گا کہ اس میں جو ٹرانس بچے ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی ایکسیپٹیبلٹی بنائی جائے گی یا صرف باہم؟ جی نہیں, یہ بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, آن دی بیسس آف سیکس نہیں ہے, آن دی بیسس آف ڈسیبلٹی نہیں ہے, آن دی بیسس آف رورل اربن نہیں ہے, بالکل کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہ. اور ہمارے جو پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانسجینڈر پرسن کی جو میں نے بات کی, اس ایکٹ کے اندر بھی نان ڈسکریمنیشن کا ذکر ہے. اگر وہ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو کوئی اس کو کوئی کسی قسم کی لا میں کم از کم یہ پروویژن دے دی گئی ہے کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں اس کا ایڈمیشن مین اسٹریم اسکولوں میں. تو مین اسٹریم کرنا ہی تو ضروری ہے,
بجائے اس کے کہ ہم ان کو سیپریٹ جو ہے وہ ان کو آئسولیشن میں رکھیں. نو, انکلوسیو اپروچ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ لیس کاسٹ بھی ہوتی ہے. اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے اندر ہماری بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے. جب ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسکول کو رن کرنے کے لیے فار اسپیشل چلڈرن اس کی کاسٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 200 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر اسکول جو نارمل اسکول ہیں. تو یہ لیسٹ, یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے ہمارا ایکچولی یہ اپروچ جو ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے ود مائلڈ اینڈ ماڈریٹ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں تو ان کو ہم انکلوسیو سسٹم کے اندر لے کے ہیں تاکہ کم کاسٹ کے اندر وہ بھی اسی طرح مین اسٹریم ایجوکیشن لے سکیں. بہت اچھی بات ہے. ایک تو لاگت بھی کم ہوگی اور تمام بچوں کے ساتھ جو شمولیت ہے وہ جو ان کا سوسائٹی میں موو کرنا ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل بنا دیا جائے گا. اس سے ان کی جو ابیلٹیز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. تو اتنے سارے کام افراد باہم معذوری کے لیے, ٹرانسجینڈرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تھرڈ جینڈر کی, ان کے لیے, انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا کہ یہ قوانین ہیں, یہ ترامیم ہو رہی ہیں, یہ قوانین موجود ہیں اور اس میں کیا سزا اور جزا ہے, اس کا عمل, تو لوگوں کو شعور اور آگاہی دینے کے حوالے سے کیا وزارت کچھ خاص طور پر اقدامات لیتی ہے یا پھر کام والی اسٹریٹجی؟ ہاں جی ہاں, دیکھیں گورنمنٹ میں جو میرا اپنا بھی پچھلے کوئی 27-28 سال کا میں پبلک سیکٹر میں ہوں, سوشل سیکٹر کی ڈفرینٹ منسٹریز کے اندر میں کام کرتا رہا ہوں. یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی پروجیکشن جو ہے وہ شاید اس طرح سے وہ یا والی بات کہ وہ کام اس کی طرف لگے رہتے ہیں. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وٹ دے آر ڈوئنگ ایکچولی, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آج جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارے میں اگر آپ کے سامنے اپنی لیجسلیشن کی لسٹ رکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا پرو ایکٹیولی منسٹری نے پرفارم کیا ہے کہ جی کتنا پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے مل کے, اور پارلیمنٹ نے بھی ان ساری تجاویز کو جو ہے وہ اور بہتر امپروو کر کے جو ہے اس کو انیکٹمنٹ کی ہے. اگر ہم ان کی پھر انفورسمنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو بہت لمبی ہم لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں, یہ 4 کمیشن کا بننا مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ, منورٹیز کے لیے کمیشن موجود ہے, چائلڈ رائٹس کے لیے کمیشن موجود ہے, اسٹیٹس آف ویمن پہ کمیشن موجود ہے, ہیومن رائٹس کی ایکسکلوسیو کمیشن موجود ہے, انفورس ڈس اپیئرنس پہ موجود ہے. تو اتنے انسٹیٹیوشنز اگر پاکستان میں موجود ہیں اس کا مطلب گورنمنٹ حکومت کام تو کر رہی ہے. اچھا, اس کے لیے پھر یہ صرف یہ انسٹیٹیوشن بنا دینا کافی نہیں ہوتے, حکومت کو اس کے لیے ریسورس ایلوکیٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ تو بہت زیادہ پھر جو ہے وہ اپنے جی ہاں پھر وہ ایک کانفلکٹ سا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے میرا خیال ہے. سول سوسائٹی کا اپنا ایک رول ہے, ایڈوکیسی کا ایک رول ہے. وہ جہاں بھی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں پرو وومن جو ایکٹ جتنی بھی انیکٹمنٹ ہوئی ہیں اس میں ہماری سول سوسائٹی کا بہت اہم رول رہا ہے. اسی طرح چائلڈ ابیوز کے اوپر جو کام ہوا ہے تو ہماری چائلڈ رائٹس کی جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں پاکستان میں ان کا بہت اہم رول رہا ہے. یہ ڈسیبلٹی کی جب آپ نے بات کی تو اس کے اندر انکلوسیو ایجوکیشن کی سطح تک آج ہم چلے گئے ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں ہماری ڈی پی اوز جو ہیں, ڈسیبل پرسن آرگنائزیشن جو ہیں, ان کا بہت زیادہ رول ہے اس کے اندر. ان کی ایڈوکیسی کا رول ہے, ان کی جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ ہمارے سول سوسائٹی کے ساتھ رکھیں, کیونکہ گورنمنٹ کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ الون. گراس روٹ کی سطح پہ حکومت جو ہے وہ بات کرت نہیں جا سکتی. اس لیے ہم نے یہ رجسٹریشن آف سول سوسائٹی, رجسٹریشن آف ایکٹ, یہ جو ہماری این جی اوز ہیں اس کے ایکٹ موجود ہیں پاکستان کے اندر, قوانین موجود ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکیں اور گورنمنٹ کو اپنی ایڈوائزری رول بھی دیتے رہیں. تو اب جو آپ کا پرٹیکولر جو کویشچن ہے کہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو, ایگزیکٹلی, تو یہ سارا حکومت کام تو کرتی ہے, اور حکومت جو ہے وہ جیسا میں نے بتایا کہ وہ اپنی کام کی طرف زیادہ فوکس رکھتی ہے. ہمیں سچ بات ہے کہ بہت کم وقت ملتا ہے کہ ہم یہ سٹیزن تک جو ہے ہمارا جو ہے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے ان ٹرمز آف دی مطلب بیسٹ ایجوکیشن اور سینسٹائزیشن. اس میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. یہ میڈیم جو ہے یہ ایسا میڈیم ہے میڈیا کا جو گراس روٹ لیول تک آواز جو ہے دیہاتوں تک پہنچاتا ہے. اور نہ صرف کہ آپ کی قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ چیزیں ہماری جاتی ہیں. جہاں بھی یہ سننے والے ہمارے موجود ہیں وہ سارے ان چیزوں سے آگاہی ان کو ہو جاتی ہے. سب سے پہلے میں سمجھوں گا کہ ریڈیو پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. اور ہم گاہے جیسے بھی کوئی اس طرح کے ڈے آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم آپ لوگوں کی بھی بہت اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کا ٹائم اسپیئر کرنا اور اتنا ٹائم جو ہے ہمارے ان ایشوز کے اوپر, ہیومن رائٹس کی ایجوکیشن, سینسٹائزیشن فار دی پبلک, یہ دینا بھی آپ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے. اچھا, ابھی تک کیا ہے, ہم آ جائیں اس طرف. ہماری وزارت نے اویئرنیس کے اوپر بہت کام کیا ہے, چاہے چائلڈ ابیوز کا ایشو ہو, گرل چائلڈ کا ایشو ہو, وومن رائٹس کے ایشوز ہوں, انہیریٹنس کے رائٹس کے ایشوز ہوں, اس طرح پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ایشوز ہوں. ابھی ریسنٹلی کووڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو اس وقت
GBV کے اوپر ہم نے اسپیشلی جو ہے ایک پورا پالیسی پیپر تیار کر کے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا ہے, اور اس کی ہم نے تشہیر جو ہے اپنی ویب سائٹ اور دوسری جگہ پر بھی جو ہے وہ کافی ہماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ کووڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, کووڈ میں ہی ہم نے ڈسیبل پرسن کے لیے بھی دیکھیں انفارمیشن کی ایکسیس جہاں ہمارے جو سارے مین اسٹریم کے جو ہماری پاپولیشن ہے ان تک, اور پرسن ود ڈسیبلٹی کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے. ہم نے یہاں تک کوشش کی ہے اور بلکہ ڈسیمینیٹ کی انفارمیشن کووڈ کے جو حفاظتی تدابیر ہیں, جو پریکاشن میجرز جو ہیں کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, اور آپ SOPs جو ہیں سارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ SOPs ہیں, سوشل جو لاک ڈاؤن کے اندر اپنی کون کون سی ایکٹیویٹی رکھ رہی ہیں سو دیٹ کہ گھر کے اندر ابیوز اور جو وائلنس کے ایشوز ہیں وہ کم سے کم رہے ہیں اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن, اور خاص طور پہ پرسن ود ڈسیبلٹی جو پہلے سے ولنریبل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پورا ہم نے پریکاشن میجرز بریل میں بھی جو ہے وہ بنا کے ان کو پبلش کر کے تو ہم نے ڈسیمنیٹ کیا ہے. تو اس کے لیے ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے ہم نے سائن لینگویج میں بھی کیا ہے. تو یہ انکلوسیو میں سمجھتا ہوں ہماری اپروچ تھی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کووڈ کے جو پرٹیکولر جو ہزار کرنٹ ایشو چل رہا ہے, تاکہ ہمارے وہ اسپیشل لوگ جو ہیں ان کو بھی انفارمیشن ہو کہ حفاظتی تدابیر ہے کیا. اور ہمارے جو جینڈر بیس وائلنس دیکھیں اس وقت جو ہے آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھیں, جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن ہوئے ہیں, جہاں کہیں بھی جو ایمرجنسیز آئی ہیں, ہیلتھ ایمرجنسی یا دوسری ایمرجنسیز, تو ان میں جب لاک ڈاؤن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وقت جو ہے گھر پہ گزرتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو فائنینشیل کنسٹرینٹ اور فائنینشیل اسٹریس بھی آتی ہے, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے, یا ٹیمپریری جو ان کی فائنینشیل ایشوز جو آتے ہیں. جب وہ ہر وقت گھر پہ رہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک سوشل پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر, اور ان کی رسپانسبلٹی جو ہے فلفل کرنے میں, اور وہ پاور گیم چلتی ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی وہ کہاں جائے گا, وہ سبارڈینیٹ سب سے پہلے سبارڈینیٹ کو پکڑتا ہے. سبارڈینیٹ کون ہے جی؟ ویمن سبارڈینیٹ ہیں, بچے سبارڈینیٹ ہیں. تو چائلڈ مرد بھی ہیں. اچھا وہ ہاں یہ بھی ہے, جی ہاں یہ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں وائلنس کے ایشوز جو ہیں, جی ہاں, کہ وہ اگر مرد جو ہے گھر میں بیٹھ کے ہر وقت کام ہی کر رہا ہے, وہ دفتر کا جو یا دوسرا کام جو ہے, تو گھر میں اس سے تھوڑی سی وہ ابیوسو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایٹیٹیوڈ یا کوئی ٹریٹمنٹ آ سکتی ہے کہ جی آپ گھر پہ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے جناب, آپ کو نہیں پتا کہ جی ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی کہ جی آپ کو نہیں پتا وہ کچن میں کتنا کام پڑا ہوا اور آپ لیپ ٹاپ لے کے کام کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ادروائز بھی ہے, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن جو اس میں جو دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ یہ کیونکہ سبارڈینیٹ عام طور پہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے, میل ڈومیننس جو ہے وہ موجود ہے, تو پاور جب ایکسرسائز کی جاتی ہے تو سبارڈینیٹ کے اوپر یعنی ویمن اینڈ چلڈرن کے اوپر زیادہ وہ کیسز آ جاتے ہیں. تو دنیا کی مختلف آپ ریسرچز اٹھا کے دیکھیں, جو ہیلتھ ایمرجنسی یا دوسری اس سے پہلے بھی جو ہوئی ہیں, لاک ڈاؤن جو ہوا جب ان کو گھر میں کچھ عرصہ گزارنا پڑا تو اس طرح کے انسیڈنسز ہوئے ہیں. یہ آپ کے جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو یا جینڈر بیس وائلنس کے ایشوز ہیں, ڈائیورس تک بھی جو ہیں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے پہلے سے ہی انویسیج کر کے پورا ایک پالیسی بریف جو ہے وہ تیار کیا. پر پورا پالیسی بریف تیار کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے ڈسیمینیٹ کیا تاکہ لوگ ریئلائز کریں کہ جو ہمارے یہ جو گھر کے اندر جو ہیں یہ ابیوز کے ایشوز آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ, یا اس میں وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر جائیں اس کی وجہ کیا ہے. اسٹریس کو مینیج کرنے کے اسکلز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سارا فلو جی ہاں ایگزیکٹلی اس کو سنا دیں, ہر وقت جو ہے گھر میں مقام کا جو ہے وہ ٹینشن رہے. تو یہ ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر بتائیں کہ ان کی اسکلز جو ہیں وہ ایسی ہوں جو اس قسم کی جو کرائسس کے جو ٹائم ہے اس کو مینیج کر سکیں بہتر طریقے سے. ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انگیج کریں, بچوں کو انگیج کر کے رکھنا ہے. بچوں کو میکسیمم آپ لوگوں نے ٹول کیا استعمال کیا, جیسے نیو میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات کی جائے, بہت افیکٹو یوز ہے, تو بتائیے گا تھوڑا آن لائن جیسے ہم بات کرتے ہیں کتھارسس کرنے کے لیے کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ وغیرہ بھی ہائر کیے, کچھ آن لائن سروسز بھی فراہم کی, یا جسٹ آپ لوگوں نے جو SOPs بنائی تھی اس کو دوسروں تک پہنچایا؟ نہیں, SOPs بھی ہیں, ایک تو SOPs ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, لیکن ہم نے اس کے اندر جو ہے نا اس کے فیکٹرز بتائے ہیں کہ جی کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے آپ اس رویے میں آ جاتے ہیں. یہ ریئلائز کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ تو کریں نا وجہ کیا ہے یہ ہماری ٹینشن کی. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا کہ اس کا میڈیم کیا یوز کیا, ہماری ایک ہیلپ لائن موجود ہے 1099. ہم نے خاص طور پر یہ پہلے سے بھی کام کر رہی تھی, اس کا تشدد کے حوالے سے یہ اوور آل ہماری 1099 ہیلپ لائن ہے. یہ ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ فری لیگل ایڈوائس ٹو دا سٹیزن آف پاکستان اینڈ ابراڈ, جہاں بھی کہیں ہیں فری آف کاسٹ. یہ جو ہے ہم لیگل ایڈوائس جو ہے مشاورت دیتے ہیں لیگل, تاکہ گراس روٹ لیول پہ اگر کسی کو ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو ہے, چائلڈ رائٹس کا ایشو ہے, ڈسیبل پرسن کو کوئی ایشوز ہے, ٹارچر کے ایشوز ہیں, کسی کو کمپلینٹ ہے,
کسی کا کوئی مسئلہ اس طرح کا آ گیا ہے, تنخواہ نہیں ملتی, پھر سیلری کا ایشو جو ہے وہ ڈائریکٹ ہیومن رائٹس کے اس میں تو نہیں آتا, لیکن یہ کہ ہم کسی قسم کا بھی اس طرح کا ڈسکریمنیشن کے ایشو ہے, بہت سارے ادارے, کووڈ میں بہت سے ادارے آتے ہیں, کم کر دیں یا نہ دیں, جی اس طرح یہ ڈسکریمنیشن کے ایشوز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد کا کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے, تو اس طرح تو یہ اس قسم کی ساری جو ہے وہ ہمیں کالز آ جاتی ہیں. تو اس ہیلپ لائن 1099 کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہلے تو اس کو لیگل ایڈوائز دی جائے, قانونی مشورہ دیا جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, قانون کیا کہتا ہے آپ کے ایشو کے بارے میں, اور آپ اس کی ریڈریسل کہاں پہ موجود ہے, کون سا ادارہ اس کو ریڈریس کرے گا. دیکھیں ہم نے پوری ایک نیٹ ورکنگ کی ہے, ہم نے ریفرل کا پھر سسٹم رکھا ہے, اس کیس کو اس کال کو ریفر کر دیا جاتا ہے متعلقہ ادارے کے ساتھ جس نے اس کی ریڈریسل کرنی ہے. تو یہ ہم نے پورا پھر ایک ریفرل آرگنائزیشن کی, ہم نے مور دین 1000 آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں جن تک ہماری پھر جو ہے نا یہ ریفرل سروسز جو ہے اس کو جو ان کی شکایات جو ان کی کالز جو ہیں ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ رابطہ کریں. پھر بھی اگر کالز آتی ہیں یا صرف پاکی سطح پہ؟ نو یہ اسلام آباد میں ہے ہیلپ لائن ہماری. پاکستان کے کسی بھی دیہات, گوٹ, کسی بھی گاؤں سے آپ اپنے موبائل سے یا لینڈ لائن سے نمبر سے فری آف کاسٹ 1099 کو آپ کال کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے 1099 ایسی ہیلپ لائن ہے جس کے کوئی پیسے بھی آپ کے موبائل سے جو ہے ڈیڈکٹ نہیں ہوں گے, بیلنس کی ضرورت نہیں ہے, خدا نخواستہ گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, آنر کلنگ کی اگر ہم بات کریں, کسی بھی قسم کا ایسا غیر امتیازی سلوک جو ہے آپ کے ساتھ اگر برتا جاتا ہے, امتیازی سلوک بلکہ, اور غیر امتیازی نہ برتا جائے, اس کے لیے آپ 1099 ایک ایسا نمبر ہے جس کے لیے کوئی کوڈ آپ نے ڈائل نہیں کرنا, اپنے موبائل نمبر سے یا پی ٹی سیل سے آپ ملائیں گے 1099 اور آپ کا فوری طور پہ رابطہ ہو جائے گا. انسانی حقوق کی وزارت ہے, ان کا باقاعدہ ایک سیل موجود ہے جو کہ آپ کو مشاورت دے سکتا ہے کسی بھی قسم کی, اگر آپ اپنی وراثت میں حق چاہتے ہیں وہ آپ خواتین کو نہیں مل رہا یا کسی کو بھی نہیں مل رہا, جو بھی ایک فرد ہے کسی قسم کی بھی اس قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے لیے یہ رابطہ کر سکتے ہیں 1099. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہی ایک میں سمجھتا ہوں اس لیے ریڈیو پاکستان بہت اچھا ایک میڈیم ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سروسز ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کی, حکومت پاکستان کی, وہ ہمارے شہریوں تک جو ہے ہمارے سامعین تک پہنچا سکے. جو آپ کا ایک اور پرٹیکولر کویسچن تھا کہ وہ کون سا میڈیم ہے جس سے ہم یہ کووڈ کے ایشوز جو ہے وہ اب یہ ہیلپ لائن ہماری ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو ہیلپ لائن کا بھی ایک ہم نے مینڈیٹ ابھی رکھا ہے. جیسے ہی کووڈ کا ایشو آیا تو ہم نے کووڈ سے ریلیٹڈ بھی کمپلینٹس جو ہیں ہمارے سٹیزن, اگر خدا نہ خاصا کسی قسم کا بھی ایشو ہو, گھریلو سطح پہ ہو یا ادروائز ہو, کووڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو بھی اس ہیلپ لائن سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جینڈر بیس وائلنس ہیں, چائلڈ ابیوز کے ایشوز ہیں, جو گھریلو جو میں نے ایشوز بتایا آپ کے وہ اس پہ آ جاتے ہیں تو وہ دے کین کال. ایک نقطہ اگر میں شامل کر دوں, مریضوں کے حقوق, جی مطلب کہ جیسے آپ نے کرونا کا حوالہ دیا, اس سے متاثر بہت ساری متس بنی, خدا نخواستہ ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جانا, ان کی رسپیکٹ نہ کرنا, پھر مریضوں نے یہ شکایات, یہ ہمیں عام طور پر بھی ملتی ہیں ترقی پذیر ممالک کی, جب ہم مثال دیتے ہیں تو اس حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا کسی قسم کا اس طرح کا کشمکش پایا جائے ڈاکٹرز کے درمیان, مریضوں کے درمیان, کرونا کے خاص طور پہ اگر ہم دنوں کی بات کر لیں یا دیگر امراض کی بھی بات کر لیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس حوالے سے بھی خصوصی طور پر کچھ آپ کے پینلسٹ موجود ہوتے ہیں جو اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں, اور اس حوالے سے کیا کوئی قانون سازی موجود ہے مریضوں کے حقوق کے حوالے سے؟ جی اچھا, یہ اس میں دو پہلو ہیں اس ایشو کے. مریضوں کے حقوق, یا جس طرح آپ نے اس کی فردر جب ڈیٹیل میں اپنی جو اگزامپل دی, ڈاکٹرز کے ساتھ تشدد سم ٹائم جو ہے نا, ڈاکٹرز کا پیشنٹ کے ساتھ جو ہے کلیش ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ جو پیشنٹ جو آتا ہے نا وہ بڑا, آپ نے بہت سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہیں. جی ہاں, خاص طور پہ کہ اس میں بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ بڑے ایموشنل اور بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی ہے, ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے یہ کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے نا پھر وہ, تو یہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے پھر وہ کسی نہ کسی اوفینس میں جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے, تو ظاہر اس کا پولیس کے ساتھ بھی تعلق ہے, وہاں پہ کوئی ایف آئی آر بھی کر سکتی ہے, پھر وہ ایک انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ کرمنل اسپیکٹ آ جاتا ہے تو آپ ہماری وزارت سے مریضوں کے ایشوز ہیں, چاہے مریضوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کلیش کے ایشوز ہیں, تشدد کے واقعات ہیں, وہ تو آپ یہ ہماری ہیلپ لائن کیٹر کرے گی. اس میں ان کو ایڈوائز بھی کرے گی کہ کس قسم کی آپ کو کون سا قانون اس پہ جو ہے وہ اس کے تحت جو آپ اس پہ ایکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو رائٹ ملنا چاہیے. دوسرا, اگر پرٹیکولر مریضوں کے حقوق ٹیکنیکل ہیلتھ کے ریلیٹڈ اگر ہوں تو ظاہر کووڈ کی جو اپنی ایک ہیلپ لائن بھی موجود ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اپنی, اگر ان کو کسی ٹیسٹ کے اس میں پرابلم آ رہی ہے, ابھی دیکھا آپ نے کہ جو اسلام آباد
ہیلتھ کیئر جو کمشنر اتھارٹی جو ہے اس نے ابھی ریٹس جو ہیں اپنے دیے ہیں ٹیسٹ کے، ہاں جی، اس کے خاص طور پہ جو پرٹیکولر ریٹس دے دیے ہیں، تو وہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ کی کمشنر اور ہیلپ لائن وہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس پہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر حقوق کا جہاں تعلق آئے، اس کی وائلیشن کا تعلق آئے، اس کی پاسداری نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ پھر ہماری وزارت جو ہے وہ اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. محمد ارشد صاحب، آپ انتہائی مفید گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے. ہم آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں گے اپنے اسٹوڈیوز میں کسی اور دن، اور بہت سارے ایسے ایشوز موجود ہیں انسانوں کے حوالے سے جن پر بات کرنے کے لیے، شعور و آگاہی دینے کے لیے ضرورت ہے. آخر میں چاہوں گی اپنا آج کا پیغام کیا کہیں گے سننے والوں سے؟ جتنی آج ہم نے گفتگو کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے جہاں سے ہم نے آج کی بات شروع کی ہے کہ انسان کی رسپیکٹ، ڈگنیٹی جو ہے، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. اس کے لیے ٹالرنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. برداشت کے رویے جو ہیں ہمارے میرے خیال کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم اپنی عدم برداشت کے رویوں کی طرف نہ جائیں. تو میرا یہ پیغام ہوگا خاص طور پہ کیونکہ ہمارا جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی، پیرنٹس جو ہے ان کی بہت اہم ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. ہم بھی ایز اے پیرنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ان کو ڈسپلن کی طرف لے کے آئیں. کوئی ایسا گھر میں ہم ماں باپ، میاں بیوی بھی آپس میں اس طرح کے رویے نہ رکھیں جہاں سے عدم برداشت کی جو ریفلیکشن آ رہی ہے، جو بچوں کو بھی جو ہے ان کے اوپر کاپی نہ ہو جائے. جی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیملی کا انسٹیٹیوشن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہاں سے جو آنے والی جو ہماری نسل ہے، اگر وہ عدم برداشت کے رویے سے ناواقف ہی رہے تو میرا خیال زیادہ اچھی بات ہے. برداشت کے رویے جو ہے وہ ہمیں نظر آنے چاہیے، وہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے، سب سے پہلے ہمارے خاندان کے اندر ہونے چاہیے. وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں. سارے گھر کے افراد ہوتے ہیں، اچھی ریفلیکشن پیرنٹس جو ہے اگر بچوں تک لے آئیں گے تو میرا خیال ہے جس طرح میں نے کہا کہ عدم برداشت کے رویوں سے ناواقف ہی رکھیں اپنی ہم بچوں کو، تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے گا کہ کتنی ڈسپلن سوسائٹی سامنے آتی ہے. پھر بہت بہت خوبصورت پیغام ہے، کیونکہ جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں تو اگر مسلمان ہونے کے ناطے ہم بات کریں تو برداشت اور صبر و تحمل اور بردباری کا ایک پیغام ہمارا مذہب بھی دیتا ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ ہم نے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، تمام تر کو برداشت کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر ہم اسی پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہمارے انسانی حقوق کے بہت سارے مسائل جو ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کمپلینس کرنی پڑیں گی، ہمیں عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا. بنیادی چیزیں جو ہیں ہم گھر پر ہی حل کر سکتے ہیں. جیسے محمد ارشد صاحب آپ نے کہا کہ گھر سے جب ہم بات کریں گے تو جب اچھا گھر ہوگا تو ایک محلے میں جب اچھے گھر ہوں گے تو پورا محلہ اچھا ہوگا، جب محلے اچھے ہوں گے تو شہر اچھے ہوں گے، شہر اچھے ہوں گے تو ملک اچھا ہوگا. اور ہم امید یہی کریں گے کہ انفرادی طور پر اس سب کے اچھا ہونے کے لیے آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل. آج سے ہمیں اجازت دیجیے. فوزیہ کلثوم رانا پروگرام کی میزبان اور شریک گفتگو ہمارے ساتھ مہمان تھے. محمد ارشد، ڈائریکٹر جنرل وزارت انسانی حقوق، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.